السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین، دین اسلام نے ہماری ہر طرح کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام قطعاً صرف اس چیز کی ہمیں دعوت نہیں دیتا کہ ہم ہر وقت عبادات کے اندر لگے رہیں، بلکہ جہاں پر دین نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان فرائض کی طرف توجہ دلائی، وہاں پر ہمیں کاروبار کرنے کی طرف بھی ہمیں ترغیب دی۔ دین اسلام میں ہمیں کاروبار بھی دین اسلام نے سکھایا ہے کہ ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں۔ کاروبار مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ حلال چیزوں پر کاروبار کرتا ہے۔ حلال چیزوں کا بیچنا، ان کا خریدنا، یہ مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھایا کہ حلال چیزوں کی کاروبار، ان کو خریدو، ان کو بیچو، یہ اس کا کاروبار مسلمان کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، لیکن ان کے کاروبار حرام چیزوں کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جن حرام چیزوں میں، جن چیزوں کا کاروبار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ہم انہی چیزوں کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی واضح طور پر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کو کرتے ہوئے میں ذرا بھی جھجک اور شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، جبکہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن ہم وہاں پر مجبوریاں، بہانے، ادھر ادھر کی بات کر کے بات کو ہم ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، دین میں ایسا نہیں ہے، دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جو چیز دین میں حرام ہے سو حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ میرے اور آپ کے یا کسی اور کے بس میں حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا نہیں ہے۔ جو قرآن نے جس کو حرام کر دیا، اللہ کے فرمان نے جسے حرام کر دیا، وہی چیز حرام ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دے دیا وہ چیز حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے بالخصوص شراب کا جو کاروبار کرتے ہیں، شراب کو جو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شراب کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ شراب کا کاروبار جو ہے وہ حرام ہے، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ مسلمان بے دریغ انداز میں کاروبار کیے جا رہے ہیں، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ ہر جگہ پر جو لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں کے ایریے میں رہتے ہیں وہ بھی ہر شراب کو بیچا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ ذرا سنیں حدیث کو، غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سورۃ بقرہ جو ہے جب وہ نازل ہوئی، اس میں آیات نازل ہوئیں سود کے متعلقہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے آ کر اس قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انزل الآیات من سورۃ البقرہ فی الربا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد فقرأہن علی الناس، لوگوں کے سامنے وہ قرآن کی آیات تلاوت کی، اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم حرم تجارت الخمر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا۔ میرے بھائیو، اس سے پیچھے کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ کیا پیچھے کوئی آپشن ہمارے پاس بچتا ہے کہ جس آپشن کو ختم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام قرار دے دیا، اس کو بالکل ختم کر دیا کہ یہ تجارت کرنا حرام ہے شراب کی، لیکن پھر بھی مسلمان کیا جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال جب مکہ میں قیام کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا کاروبار کرنا، شراب کو بیچنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ نبی امت کو بتا دو یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس کے کاروبار کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص شراب فروخت کر رہا ہے، اس نے شراب کو فروخت کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تباہ و برباد کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ صحابہ کرام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہوئے کہ یہ کاروبار حرام ہے، تمہارے لیے حرام ہے یہ کاروبار، لیکن مسلمان کس قدر بہادر ہو چکا ہے. میں اس کو بہادری کہوں یا ایمان سے دوری کہوں یا میں کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن افسوس یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کاروبار کو، جس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، ہم اس کاروبار کو کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے اس کاروبار کے اندر ہمارے مرد بھی شمار ہوتے ہیں، ہماری عورتیں بھی ملوث ہوتی ہیں. عورتوں نے بھی یہی کاروبار کیے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید مرد کے لیے کاروبار نہیں، عورت کر سکتی ہے. کاروبار مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان کو یہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے، خواہ اس میں مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو. شراب کا کاروبار ہم نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. تو یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری حدود ہے، اسی سے ہم باہر نہیں جا سکتے. جب ہم جائیں گے تو تلک حدود اللہ، ہم نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا سمجھ لو. جب اللہ کی حدود کو توڑ دیا پھر انسان اللہ کی حدود سے باہر نکل گیا. تو گویا کہ میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں شراب کا. ہم لوگوں کے ساتھ اخلاقیات بھی کر رہے ہوتے ہیں، شراب کے کاروبار بھی کر رہے ہیں. لوگوں کی مدد اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں، شراب کے کاروبار بھی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، شراب کے کاروبار بھی کر رہے ہیں. ہم صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، شراب کے کاروبار بھی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. شراب کا کاروبار حرام ہے. اللہ رب العالمین نے بے تحاشا کاروبار رکھے ہوئے ہیں جو کرنے کے لیے ہیں، بے تحاشا کاروبار ہے. اگر انسان سوچے، ذرا ان چیزوں سے ہٹ کر سوچے کہ اس کا رزق حرام کا ہو رہا ہے، اس کے رزق کے اثرات اس کے گھر والوں پر، اس کی بیوی پر، اس کے بچوں پر، اس کی بیٹیوں پر اثرات ہو رہے ہیں. پھر اسی کا اثر یہ ہوگا، اس کی بیوی بھی اس کی باغی ہوگی، اس کے بچے بھی اس کے باغی ہوں گے، اس کی بیٹیاں بھی باغی ہوں گی. نہ اس کو اس دنیا میں چین آئے گا، نہ آخرت کی دنیا میں اس کو چین آئے گا. نہ اس کا حصہ اس دنیا کے اندر ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اس کا حصہ ہوگا. میرے بھائیوں دنیا کے تھوڑے سے لالچ کے لیے ہم اس طرح کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کھوئے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑنا شاید کہ اپنی مجبوری سمجھتے ہیں. ایسا مسئلہ کچھ نہیں ہے. جو چیز حرام ہے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے برے کاروبار سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کے کاروبار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ والسلام.